الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شہید سے بتاؤں عشق کا کیا اصول ہے، شہید سے بتاؤں عشق کا کیا اصول ہے، کہو کہ راہ حق میں موت بھی قبول ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں ہو تان صحابہ پر تو جانے والا کہہ گیا زندگی فضول ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین مکرم، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، معززین علاقہ، عمائدین شہر اور واجب الاحترام علماء کرام، آج آپ کے علاقے تیسر ٹون میں ہونے والی یہ خوبصورت تقریب اور پروقار محفل اور خوبصورت اجتماع جسے ہمارے دوستوں نے قائد تحریک ناموس صحابہ اور شہید ناموس صحابہ محترم المقام عزت مآب ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منسوب کیا،
اور اسے ایک تعزیتی پروگرام کے طور پہ رکھا۔ میں ان دوستوں کو اور ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اس بات پر خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ ناموس صحابہ کے لیے کوئی فرد کسی جگہ جب بھی اس عنوان پر میدان میں آتا ہے، کوشش کرتا ہے اور عظمت صحابہ کا نعرہ لگاتا ہے، یہ ساری قوم ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ آج اس تعزیتی پروگرام نے یہ ثابت کیا کہ اللہ کا شکر ہے شہداء کے اس قافلے کے وارث ہم ہی ہیں۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اور دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ شہداء کے تذکرے کرنے اور ان کے نظریے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے قائد بانی جماعت امام سنی انقلاب حضرت علامہ حق نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کا رستہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے اور اس پر آپ کو غور بھی کرنا چاہیے، بندہ سارا دن امریکہ کے خلاف بولے کوئی نہیں مارتا، آدھی زندگی اسرائیل کے خلاف تقریریں کریں کوئی نہیں مارتا، آج آدھے پاکستان ریاست کے خلاف بول رہا ہے کوئی نہیں مارتا۔ یہ کیا عنوان ہے عظمت صحابہ کا؟ اس پر کوئی خطیب آئے تب، کوئی ادیب آئے تب، کوئی پروفیسر آئے تب، کوئی شیخ الحدیث آئے تب، کوئی عام فرد آئے تب، جب بھی اس عنوان پہ بولتا ہے آخر اسی عنوان بولنے والوں کو کیوں مارا جاتا ہے؟ ایک سوال ہے۔ ارباب علم و دانش کے ذہن میں لانے کے لیے ایک سوال ہے، آخر اسی پر کیوں مارا جاتا ہے؟ کتنے لوگ کئی سارے کام کرتے ہیں، دین کی خدمت کس کے شعبے میں کس قدر سر انجام دے رہے ہیں، لیکن کسی عنوان پر یوں بے دردی سے کسی چوک اور چوراہے پہ مارنیا دے جاتا۔ یہ کون ہے؟ یہ طبقہ کون سا ہے؟ یہ گروہ کون سا ہے؟ یہ لوگ کون سے ہیں جو صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کو برداشت نہیں کر سکتے؟ یہ سوائے گستاخوں کے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس قتل میں ملوث گستاخ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، کوئی اور نہیں ہو سکتا، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ بھائی اگر ملک میں بے چینی پھیلانی ہے، افراتفری پھیلانی ہے، انتشار پھیلانا ہے، تو اور بھی تو بہت سارے طبقات ہیں، اسی آواز اٹھانے والے کو کیوں مارا؟ سیاستدان بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، وزراء بھی ہیں، اور بھی بہت ساری جماعتیں بھی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے صرف یہیں پہ کیوں حملہ ہے؟ ٹارگٹ صرف یہی کیوں ہے؟ پتہ چلا فتنہ پھیلانے والے، انتشار کرنے والے، فساد پھیلانے والے، گالی دینے والے اور گولی مارنے والے کا طبقہ ایک ہی ہے۔ کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ یہ طبقہ جدا نہیں ہے، اور یہی ملک دشمن بھی ہے، یہی اسلام دشمن بھی ہے، اور یہی صحابہ دشمن بھی ہے۔ میں نے ابتدا میں یہ بات اس لیے کہی ہے کہ کچھ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی قاتل پکڑیں،
ہم مطالبہ کرتے ہیں قاتل پکڑے، فلاں نکلے گا. بھائی ہم نے تو پہلے بھی بہت سارے قاتلوں کی نشاندہی، تم ہی نکلے ہو. کون نکلے؟ تم ہی نکلے ہو. اور آج جب بات کھلنے کو آئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو لوگ لاپتہ ہیں انہیں بازیاب کرو، اور وہ بہت ٹریننگ یافتہ ہیں انہیں فوج میں بھرتی کرو. یہ کل ملتان سے ایک شخص کا یہ کلپ بھی سامنے آیا. اعتراف تو کر لیا نا، یہ چلتی گاڑی پر گولیاں برسانے والے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ اعتراف تو تم نے کر لیا نا کہ یہ شام جانے والے، وہاں ظلم و بربریت کرنے والے، یہ عراق جانے والے، وہاں اہل سنت کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کرنے والے کون تھے؟ تمہارا اعتراف ہے. اور تم نے اپنی گفتگو میں ایک دن پہلے کہا تھا کہ ان کے دن کم رہ گئے. بھیجا بھی تم نے تھا، واپس بھی تمہاری وجہ سے آئے. کچھ ریاست کے ہاتھ آ گئے اور کچھ نہیں آئے. جو آ گئے وہ گرفت میں، جو نہیں آئے وہ قتل کر رہے ہیں. اور اس شخص نے یہ بات بھی بڑی عجیب کہی. اس نے کہا مجھے موقع ملتا تو میں بھی جاتا. ایک ذاکر ہے، اس نے کہا مجھے موقع ملتا تو میں بھی جاتا، میں جا نہیں سکا. افسوس کا اظہار کیا. جو گئے ہوئے ہیں انہیں قابل رشک اور قابل فخر کہا. اور ادارے جانتے ہیں، ریاست جانتی ہے، انٹیلیجنس ادارے جانتے ہیں. جو وہاں گئے ہیں وہ واپس آئے ہیں. پہلے یہ سب کچھ ایران جانے والے وہاں ٹریننگ کر کے کرتے رہے. یہ بات میری نہیں ہے بلکہ یہ بات سرکاری اداروں کے پاس موجود ہے. میرا مطالبہ ہے اس جناب رپورٹ کو واضح کیا جائے اور عام کیا جائے اور پبلک کیا جائے، جس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وہاں سے لوگ آ کر پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں. اور ملتان میں ایک ذاکر اپنے سر سے پگڑی اور ٹوپی اتار کر اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ یہ کام ان کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اور وہ بھی خواہش رکھتے ہیں. لہذا اب قاتل دور نہیں ہے، نہ گستاخ نہ معلوم ہے اور نہ قاتل نہ معلوم ہے. اداروں کے لیے کام بڑا آسان ہو گیا ہے، اور اس نے بہت آسان کر لیا ہے کہ گستاخ بھی سامنے آ گئے اور قاتل بھی لہذا اس اعتراف کے بعد انہیں کٹہرے میں لانا چاہیے. اور میرا مطالبہ ہے جہاں آپ نے دوسرے لوگ رکھے ہوئے ہیں کچھ دن کے لیے ذرا اس کو بھی لے جاؤ، کچھ دن کے لیے اس کو بھی لے جاؤ. یہ وہاں اور بھی اعتراف کرے گا، جو اعتراف شاید آپ سمجھ بھی نہ پائیں گے، جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ اعتراف بھی اس سے نکلیں گے. اگلی بات سمجھیے، دیکھیے شہادت ہمارے ہاں غم کی چیز نہیں ہے. شہادت ہمارے ہاں رونے اور رلانے کی چیز بھی اس کے باوجود کہ ہم نے لاشا اٹھایا، ہم نے ایک بہت بڑے محقق اور دانشور کا لاشا اٹھایا، اور میں نے اپنے استاذ کا لاشا اٹھایا، شیخ الحدیث کا لاشا اٹھایا. لیکن اس جگہ سے لے کر ہسپتال تک اور ہسپتال سے لے کر مدرسہ تک، مدرسہ سے لے کر قبر تک کوئی ایک جگہ دکھاؤ جہاں لوگوں نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر روئے ہوں، چیخے ہوں، چلائے ہوں، وویلا کیا ہو. وہاں سے لے کر وہاں تک ایک عزم دہرا رہے تھے، ڈاکٹر شہید آپ چلے گئے ہو، ہمیں ہزار بار بھی قربان ہونا پڑا، قربان ہو جائیں گے، تمہارے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹے، تمہارے نظریے سے پیچھے. اور آج بھی اسی عزم کو ہم دوہرا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں شہید مرتا نہیں ہے. بے شک بے شک. گولی چلانے والوں، حملہ کرنے والوں، خون میں نہلانے والوں، تم یہ سمجھتے ہو ہم نے مار دیا ہے. تمہارا یہ فلسفہ غلط، تمہاری یہ
سوچ غلط ہے. تم نے مارا نہیں, یہ تو زندہ ہو گیا ہے. میں نہیں کہتا. قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا, پابندی لگا دی, مت کہو. لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, کس مت کہیں, کہ جسے قتل کیا گیا اسے مردہ مت کہو. الفاظ پر غور کرو, علماء موجود ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَا اموات, خود کہا یقتلو, قتل کیا گیا تو مر گیا نا. فرمایا نہیں, اسے مردہ نہ کہو. آنکھیں بند ہے, مردہ مت کہو. کفن پہنا دیا, مردہ مت کہو. بچے یتیم ہے, مردہ مت کہو. بیوی بیوہ ہو گئی, مردہ مت کہو. قبر کی پاتار میں اتار دیا, مگر مردہ مت کہو. لوگ ان سے اور وہ لوگوں سے جدا ہو گئے. ولا تقولوا, پھر بھی مردہ. اللہ کیوں نہ کہیں؟ فرمایا بل احیاء, وہ تو زندہ ہے. بھئی کیا ہے؟ کیا ہے؟ اسی لیے تو زندوں کا ماتم نہیں ہے. اور تمہیں ابھی تک یہ عقل نہیں ہے. بل احیاء, وہ زندہ ہے. کیسا زندہ ہے؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, زندہ ایسا ہے جس کا تم شعور بھی نہیں رکھ سکتے. تمہاری سوچ سے باہر, تمہاری فکر سے باہر, تمہارے اندازوں سے باہر, تمہاری فکر سے باہر, تمہارے زاویے سے باہر, تم تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ زندہ بھی ہے. پہلی جگہ کہا مردہ کہو مت, دوسری جگہ کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ, مردہ سوچو بھی مت. کہنے پر بھی پابندی لگا دی, سوچنے پر. وَلَا تَقُولُوا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, مت سوچو کہ وہ مردہ ہے. بل احیاء عند ربهم یرزقون, وہ رب کے یہاں کھا رہا ہے, رزق کھا رہا ہے. تمہاری سوچ سے بالا تر ہو اپنے رب کے دسترخوان پہ بیٹھا ہے. وہ سکون اور راحت کی زندگی ہے. وہ پرندوں کی شکل میں اس کی روح جنت کی سیر کر رہی ہے. میں نے آیت پڑھی ہے دنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. کس کے لیے؟ اور کافر کے لیے قید خانے میں بیٹھے ہوئے قیدی کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے, کتنی خوبصورت, کتنی حسین جیل کیوں نہ ہو, اس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ اسے جیل میں بیٹھ کر آپ دعا دو اللہ تعالیٰ تجھے بہت مالدار بنا دے, کہتے بس کر. اسے جیل میں بیٹھ کر دعا دو تیرے بڑے بنگلے ہو جائے, کہتے چھو ظالم مجھے دعا دے کہ میں رہا ہو جاؤں. کیا ہو جاؤں؟ مجھے رہائی چاہیے. کتنی خوبصورت جیل کیوں نہ ہو, کتنی سہولات کیوں نہ ہو, مگر وہ رہنے کو تیار. اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں ہر سیاستدان باہر گھوم رہا ہے, جیسے ہی جیل میں جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے. کہتے ہیں مجھے اسپتال لے جاؤ. بھئی اسپتال کیوں جا رہا ہے؟ پہلے تو گھوم پھر رہا تھا, کہتے بیمار, دل کا اٹیک ہو گیا. ہمارے مولانا اعظم طارق شہید فرماتے تھے اتنا تو ہمیں ڈکار نہیں آتے جتنے ان کو اٹیک آ جاتے ہیں. کیوں؟ جیل سے نکلنے کے بہانے. ہسپتال میں چلے جائیں کمرے, لیکن جیل نہ جائیں, جیل مشکل جگہ ہے. الدنیا سجن المومن, یہ مومن کے لیے قید خانے. اور سمجھنا رہائی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے رہائی ضمانت پر, فلاں آدمی نے گارنٹی دی یار ضمانت دے دو, تلوار لٹکی رہتی ہے,
کیس کا فیصلہ کچھ بھی آ سکتا ہے، ضمانت کینسل ہو سکتی ہے، دوبارہ جیل جا سکتا ہوں، تاریخوں پہ جانا پڑتا ہے، اور ایک رہائی وہ ہوتی ہے جو عدالت سے بری ہو جاتا ہے، عدالت سے بری ہو جاتا ہے، جناب فلاں آدمی بری ہو گیا، اب وہ بری ہو گیا، اب اس کو کسی عدالت میں جانے کی، اب اس کو جیل کا کوئی خطرہ۔ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جو آدمی اپنی موت مر گیا وہ اس قید خانے سے رہا ہو گیا مگر ضمانت پر ہے۔ علماء کرام کس پر ہے؟ ضمانت پر ہے۔ ایک عدالت پھر لگنی ہے، گواہوں نے پھر پیش ہونا ہے، اسباب نے پھر سامنے آنا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن ایک وہ ہے جو ضمانت پر نہیں ہے بلے بری ہو گیا ہے۔ بری ہو گیا کیسے ہوا؟ ادھر خون کے قطرے زمین پر نہیں پہنچے، ادھر عرش سے مغفرت کا اعلان ہو گیا ہے۔ اور بھائی سمجھو، تیرا جانے والا ضمانت پر ہوگا، میرا جانے والا تو بری ہو گیا ہے۔ میرا جانے والا تو بری ہو گیا ہے۔ اب اس سے پوچھ، اب اس کی عظمتیں ہی عظمتیں ہیں، وہ جاتے ہی بلندی میں چلا گیا۔ اس لیے مومن کی ہر قیدی کی خواہش ہوتی ہے میں رہا ہوں، ضمانت پر نہ ہوں، میں عدالت سے بری ہو جاؤں تاکہ باہر دنیا کو پتہ چلے یہ تو بری ہو کر آیا ہے، اس پر الزام ثابت ہی نہیں ہوا ہے۔ شہید دنیا سے جاتا ہے، ارے دنیا کے سارے معاملات سے بری ہو کر جاتا ہے، خون کا قطرہ گرتا ہے، گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب قیدی قید سے چھوٹ کر آتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے میرے رشتہ دار، میرے اعزاء، میرے اقربا، میرے دوست احباب میرے استقبال کے لیے آئیں، مجھے لینے کے لیے آئیں۔ پھر جیل کے گیٹ پر لوگ اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اسے ہار پہناتے ہیں، اپنے گھر لے کر جاتے ہیں، استقبال ہو رہا ہوتا ہے۔ توجہ کرنا، میں آپ کو جملے بتا رہا ہوں، شہید جب دنیا سے جاتا ہے شہید ہو کر اس کا استقبال ہوتا ہے۔ توجہ کرنا، استقبال کون کرتے ہیں؟ استقبال اس کا شہداء کرتے ہیں، استقبال اس کا فرشتے کرتے ہیں۔ جن لوگوں کی عزت پہ قربان ہو کر جاتا ہے وہ اس کا احترام کرتے ہیں، وہ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ جانے والا یوں نہیں جاتا، رہنے والے جو اس سے پہلے گئے وہ اس کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی بھی آتے، پیغمبر بھی آتے، ولی بھی آتے، کتب بھی آتے، جناب ابدال بھی آتے، شیخ الحدیث بھی آتے، شیخ التفسیر بھی آتے۔ شہداء کے جرمٹ میں اسے لے جایا جاتا ہے۔ تیرا رہا ہونے والوں کا استقبال دنیا والے کرتے ہیں اور شہید ہونے والے کا استقبال وہ آخرت والے کرتے ہیں۔ رہائی ہو گئی۔ مجھے ایک آدمی اس دن کہنے لگا، بہت سے لوگوں کو ایسے بھی لوگ ہیں، آپ کہیں گے پتہ نہیں میں کیسی بات کر رہا ہوں، معلوم نہیں مجھے کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، میرے سامنے آئیے مجھے کر لینی چاہیے، کہ ایک آدمی ڈاکٹر صاحب کی قبر پہ گیا، اس کو کشف ہوتا تھا۔ کیا؟ اس سے کسی نے پوچھا کہ یار کیا مسئلہ ہے؟ اس نے پہلے بتایا نہیں، پھر پوچھا، پھر جب بہت اصرار کیا اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جب شہید ہوئے تو حضور علیہ السلام استقبال کو آئے اور ساتھ سارے شہداء کو لے کر آئے۔ کہا بزرگوں نے درخواست کی کہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں، تو جواب ہے کہ نہیں، یہاں صرف شہید جائیں گے۔ ڈاکٹر عادل خان تیری شہادت کو، ڈاکٹر عادل خان تیری شہادت کو، شہدائے ناموس صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ۔ مولانا حق نواز شہید ہوئے تو مدینہ منورہ میں ایک شخص نے خواب دیکھا حضور علیہ السلام خلفائے راشدین آئے ہوئے ہیں۔ اعظم طارق شہید تو ابھی شہید ہی نہیں ہوئے۔ مولانا عزیز الرحمان ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے پہلے خواب میں دیکھا اماں عائشہ صدیقہ اسلام آباد آئی ہیں۔ امی کیوں آئی ہو؟
कांपने बेटे आजम तारे को लेने आई हूं। और डराने वालों, मारने वालों, रास्ता रोकने वालों, गोली चलाने वालों, तुम नाकाम करना चाहते हो, ये कामयाब हो जाते हैं। ये दुनिया तो कैद खाना है, ये तुम्हारे लिए जन्नत होगा, हमारे लिए तो कैद खाना है। इसलिए हदीस ने बताया अब दुनिया सजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, ये काफिर के लिए जन्नत है, मोमिन के लिए कैद खाना है। हमारी जन्नत तो कहीं और है। पहली ख्वाहिश होती है रिया होने वाले की, मेरा इस्तकबाल हो। तेरे इस्तकबाल के लिए माँ आती है, बाप आता है, कारकुन आते हैं, वर्कर आते हैं, दोस्त आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, उनके इस्तकबाल के लिए वली आते हैं, कुतब आते हैं, शुहदा आते हैं, नेकोकार लोग आते हैं, खुलाफाए राशिदीन आते हैं, आकाए नामदार आते हैं। तेरी रिहाई और उनकी रिहाई में बड़ा फर्क है। दूसरी ख्वाहिश होती है उस रिहा होने वाले की, और वो ख्वाहिश ही होती है कि यार अब दावतें अच्छी अच्छी हो जाएं। और फिर एक सिलसिला दावतों का शुरू होता है। जो लोग रिहा हो के आए उन्हें इस बारे में खुसूसी इल्म है कि यार वहाँ तो खाने को कोई चीज़ नहीं मिलती। मैं अपनी बात आपको बताऊं, रमज़ान के महीने में मैं गिरफ़्तार था, तरबूज खाने का मैं शौकीन हूँ, तो मुझे रमज़ान में वहाँ तरबूज नहीं मिलता था। मैं एक दिन बाहर आया तो किसी जगह में मुझे लाकअप में बंद किया। मैंने उनसे कहा कि यार ये पैसे ले लो, तरबूज ले लो। उन्होंने कहा नहीं वो तो नहीं ऐसे। मैंने कहा क्यों? कहते उससे ख़तरा बहुत है। मैंने कहा उसका क्या ख़तरा है? कहने लगे अलाउ नहीं है। भाई क्यों, वजह तो बताओ। कहने लगे बस वो मना किया, आप नहीं खा सकते। अब मेरा दिल बहुत करे लेकिन मैं खा ना सकूँ। इत्तेफाकन ये कि एक तारीख निकल आई और मैं सरगोदा चला गया। जब मैं सरगोदा गया, वहाँ दोस्त अहबाब ने कुछ सिलसिला किया, कामयाब हो गए, और अंदर जब वो ले आए तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो कोई बात नहीं, इतने दिनों बाद रमज़ान में तरबूज खाने को तो मिल गया। और जिन लोगों को कुछ नहीं मिलता, साला साल से बंद हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कोई दावत तो करे, अच्छी अच्छी पसंद की चीज़ें लाएं। जी हाँ, पहले उसका इस्तकबाल हो गया, फिर उसके लिए दावतें हुई, और तेरी दावत तेरा दोस्त करे, ऐसा करबा करे, अहबाब करे, चाहने वाले करे, मोहब्बत वाले करे, माँ बाप करे, कुर्ब जवार वाले करे, कुर्बान ना चाहूँ, इस्लाम की इज्जत पे जान देने वाले, असहाब रसूल की इज्जत पे कट करने वाले, डॉक्टर आदिल खान की इज्जत और अजमत पर कि जब वो जाते हैं तो दस्तरखान किसी और का नहीं, खल्लाक आलम का दस्तरखान लग जाता है। इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, मैं और आप दस्तरखान सजाते हैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। मेरा रब दस्तरखान सजाता है अपनी इस्तिताअत और ताकत के मुताबिक। हम रोएं क्यों भाई? रोएं वो जिनके लोग नाकाम हो गए हों। हमारे तो कामयाबी की मंजिलें तय कर गए। तीसरी ख्वाहिश होती है दोस्तों से, यार कहीं घूमने ना चलें, गिलिफ्टन ले लो, सवात ले लो, मरी ले लो, कागान दारान ले लो, दुबई ले लो, स्विट्ज़रलैंड ले लो, यार कहीं घूमने चलें। ख्वाहिश होती है घूमने चलें। और ये यहाँ घूमते शहीद होकर जाता है तो उसको घुमाने के लिए जन्नत का बंदोबस्त कर दिया जाता है। दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। रिहा होकर जाने वाला बरी होकर गया है, केस ही कोई नहीं है, गुनाह ही सारे माफ हैं, बख्शे हुए हैं। इस्तकबाल के लिए लोग आ रहे हैं, दस्तरखान सजाए जा रहे हैं, सब परिंदों में रूहों को डालकर हेलीकॉप्टर बनाकर जन्नत में घुमाया जा रहा है। कितने लोगों से आज मुलाकातें हो रही हैं। मैं यही बात कहते कहते कहता था कि 10 मुहर्रम को जब हज़रत हुसैन तकलीफ़ों से, परेशानियों से हटकर जब शहीद हुए थे, तो शहीद होने के बाद उन्हें लेने के लिए आका आए थे, बाबा अली आए थे, अम्मा फातिमा आई थी। जब अपने सीने से लगाया होगा कितना सुकून आया होगा। तुम कहते थे यहाँ पानी बंद है, वहाँ तो पानी खुल गया और जन्नत का पानी आ गया। वहाँ तो दस्तरखान सज गया और रब का दस्तरखान सज गया। वहाँ तो सैर शुरू हो गई, सेहत शुरू हो गई। मैं आपसे पूछता हूँ, आदमी जब मुश्किल से निकलकर आसानी में जाता है, खुश होता है या गम में जाता है?
کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. اور سارے شہید جانے کے بعد حضرت حسین کی طرح خوش ہوتے ہیں. اور جو حسین کی طرح میدان میں کٹ جاتے ہیں انہیں جذبات حسینی تو اس میدان میں لے کر آتے ہیں اور وہ حسینی جذبہ لے کر میدانوں میں کود پڑتے ہیں. جانے والے بھی خوش, آگے والے بھی خوش. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم. جانے والے بھی خوش, رہنے والے بھی خوش, آگے والے بھی خوش. تو کیوں ناراض ہو رہا ہے؟ یہ کوئی عام بات تو نہیں. شہادت سعادت ہے, شہادت نعمت ہے, شہادت کرم ہے, شہادت فضل ہے, شہادت بلندی ہے, شہادت عروج ہے, شہادت مقام ہے, شہادت رتبہ ہے, شہادت عزت ہے, شہادت عظمت ہے, شہادت بلندی ہے, شہادت قبولیت ہے, شہادت اللہ کا کرم ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ کی خوشنودی ہے, اللہ کی رضا ہے, مومن کی چاہت ہے, مومن کی آرزو ہے, مومن کی طلب ہے. مومن چاہتا ہے, مومن طلبتا ہے, مومن مانگتا ہے, مومن دعائیں کرتا ہے. یہ یوں نہیں ملتی, طلب اور دعاؤں سے ملتی ہے. وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. جسے اللہ چاہتے ہیں اسی کو یہ عزت دیتے ہیں. جسے اللہ چاہتے ہیں اسی کو یہ عزت دیتے ہیں. اور شہادت ذلت نہیں, شہادت عزت ہے. مولانا عادل خان شہید رحمت اللہ علیہ, میں نے کہا حضرت صاحب سیکورٹی رکھیں. کہنے لگے مجھ سے باتیں نہ کرو. دوسرے دن ایک اجلاس میں کہنے لگے میرے 2 بیٹے مفتی عمیر اور مفتی انس میرے پاس آئے اور مجھے آ کر کہنے لگے حالات بڑے خراب ہیں, آپ نے جس میدان میں قدم رکھا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے کیا کہنا چاہتے ہو, اور جواب میں عادل خان صاحب کہنے لگے, میں نے ان سے کہا اگر میرے بیٹے ہو تو بزدلی کی بات مت کرنا. میں بزدل بچوں کا باپ نہیں ہوں اور مجھے بزدلی اچھی بھی نہیں لگتی. کیا بات ہے, کیا بات ہے ہمارے اکابر کی, کیا بات ہے ہمارے بزرگوں. بزدلی کی باتیں مت کرنا. اور جب ہم کہتے ہیں حضرت کوئی انتظام کر لو, کہتے ہیں کوئی اور بات کرو, کام کرنے کا بتاؤ, جس کام کو کرنے وہ بتاؤ. اور پھر کہتے ہیں زندگی اتنی گزار چکا ہوں, کوئی آرزو نہیں ہے, ایک ہی آرزو ہے, اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے. نہ معلوم رات کی تاریکی میں کتنی مرتبہ اٹھ کر شہادت کی دعائیں کی ہوں گی. ہم سے جدا ہو گئے, آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. ہمیں ان کی جدائی کا غم ہے, شہادت کا نہیں. کوئی آدمی یہ نہ کہہ دے تم نے بھی تو ہڑتال کی ہے, تم بھی تو غصے میں آئے ہو, تم نے بھی تو یہ کیا ہے. بھائی ہم جدائی پر غم زدہ ہیں, ہم شہادت پر. اس کی مثال یوں سمجھیے, ایک آدمی اپنی زمین اور جائیداد بیچ کر اپنے بیٹے کو باہر کے ملک پڑھانے کے لیے بھیجتا ہے یا نوکری کے لیے بھیجتا ہے. سارا گھر دعائیں کرتا ہے ویزا لگ جائے, ویزا لگ جائے, ویزا لگ جائے. اور جب ویزا لگ جاتا ہے تو ایئرپورٹ پر رخصت کرتے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں. تو پوچھنے والا پوچھتا ہے زمین بیچی, مکان بیچا, جائیداد بیچی, اسے باہر بھیجا, آج روتا کیوں ہے, بیچنے سے خفا ہے تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اس پہ خفا نہیں ہوں, اس پہ تو راضی ہوں, خوش ہوں, خود کوشش اور دعائیں کی ہیں, مگر جدائی پہ خفا ہوں, مجھ سے جدا ہو رہا ہے. ہمارا غم جدائی کا ہے, شہادت کا نہیں ہے. ہم تو شہادت کے طلبگار ہیں اور جانے والوں کو کہتے ہیں تم چلے گئے, یاد رکھنا تمہاری روحوں سے ہم وعدہ کرتے ہیں تمہارے جانے کے بعد ہم تمہارے راستے پر اسی موت کے منتظر ہیں اور رب سے مانگتے ہیں اللہ جب بھی دنیا سے جائیں ہمیں شہادت کی موت دینا. اس لیے ہم شہادت کی اس موت کو زندگی سمجھتے ہیں, اور اس کو زندگی قرآن نے کہا ہے, اس کو زندگی
رب العالمین نے کہا ہے، اس کو زندگی خود رحمان نے کہا ہے، یہ زندگی ہے، یہ سعادت ہے۔ مارنے والوں یاد رکھو، تم نے کتنی کوششیں کی، کتنے لوگوں کو خون سے نہلا دیا، کیا تمہارے لیے راستے کھل گئے؟ تمہارے لیے راستے نہیں کھل سکے۔ عظمت صحابہ کی بات گلی گلی، کوچا کوچا، کریا کریا ہوتی تھی، ہوتی ہے، ہوتی رہے گی۔ ایک ایک بچہ صحابہ کی عزت کا دم بھرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور آج بھی علماء کی ایک میٹنگ میں شریک تھا جس میں علماء نے اس عزم کو دہرایا۔ ڈاکٹر عادل خان کی شہادت کے بعد ہم ان کے نظریے، مشن، سوچ اور فکر کے امین اور وارث ہیں۔ ہم قبر کی پاتال میں اتر جائیں گے لیکن نظریہ عادل نہیں چھوڑیں گے۔ آج بھی اس عزم پر قائم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا مارنے والا ناکام ہو گیا اور مرنے والا کامیاب ہو گیا۔ اگلی بات میں کروں گا، کچھ لوگوں نے ہمیں کہا، حکمرانوں نے ہمیں کہا، جناب قاتل معلوم نہیں ہو رہے، قاتل مل نہیں رہے۔ میں نے ان سے کہا دو بات سنو، ایک ہے گولی چلانے والا، ایک ہے گالی دینے والا۔ اگر گولی چلانے والا تمہیں معلوم نہیں ہے، گالی دینے والا تو معلوم ہے، تو وہ گالی دینے والا کیوں گرفت میں نہیں آیا؟ گالی دینے والے کو پکڑو، گولی دینے والا خود پکڑا جائے گا۔ اس لیے کہ گالی اور گولی کا آپس میں بڑا رشتہ ہے۔ یہ ایک ہی طبقہ ہے جو گالی بھی دیتا ہے اور گولی بھی چلاتا ہے۔ یہ طبقہ ایک ہی ہے، ایک کو پکڑو دوسرا تمہیں ضرور ملے گا۔ اور جس نے گالی دی وہ معلوم ہے، اس لیے میں کہتا ہوں گولی مارنے والا بھی نہ معلوم نہیں بلکہ معلوم ہے۔ کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں ارباب اقتدار، وہ جی آپ تحمل کا مظاہرہ کریں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ایک تازہ مثال آ گئی۔ صفدر اعوان نے نواز شریف کے داماد نے، کس نے؟ نواز شریف کے داماد نے مزار قائد پہ کھڑے ہو کے نعرے لگائے۔ نعروں میں گالی نہیں تھی لیکن قائد کا مزار تھا، وہاں شور شرابہ کرنا، وہاں نعرے لگانا، وہاں غل غبارہ کرنا یہ درست نہیں تھا۔ آپ نے اس کے جواب میں اس پر پرچہ درج کیا، پھر اسے گرفتار کر لیا۔ میں شہر کراچی میں انتظامیہ اداروں اور ریاست سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی مزار قائد پہ کھڑے ہو کر نعرہ لگائے مقدمہ درج ہو سکتا ہے، گرفتار ہو سکتا ہے، اور ایم اے جناح روڈ پر کھڑے ہو کر کوئی میرے پیارے معاویہ کو، حضرت ابو سفیان کو گالی دے، وہ کیوں گرفت میں نہیں آ سکتا؟ وہ کیوں نہیں پکڑا جا سکتا؟ اسے گرفت میں کیوں نہیں لایا جا سکتا؟ اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہونے کے بعد اس کے خلاف چھاپے کیوں نہیں پڑتے؟ اگر مزار قائد کی توہین کرنا جرم ہے تو امیر معاویہ کی توہین کرنا اس سے بڑا جرم ہے۔ حضور کے سسر سیدنا ابو سفیان کو گالی دینا اس سے بڑا جرم ہے۔ سوالیہ نشان ہے، یہ مجرم گرفتار کیوں نہیں ہوتے؟ سوال ہے یہ نہیں ہے؟ سوال ہے یہ نہیں ہے؟ اور ایک آدمی مجھے کہنے لگا قاتلوں کو ہم تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کچھ لوگوں نے اس وقت کے صدر پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل مشرف پہ اٹیک کیا، حملہ آور ہوئے، مشرف بچ گیا، تم نے لوگ زمین سے نکال لیے،
معلوم کر لیے وہ قتل ہی نہیں ہوا، ان کے قاتلوں کو سزائیں بھی ہو گئی، انہیں مار بھی دیا گیا۔ میرے ایک دو نہیں، اس شہر کراچی میں سینکڑوں علماء ہیں جن پر صرف حملہ نہیں ہوا، وہ شہید ہو گئے، وہ قبروں کی پاتالوں میں اتر گئے۔ تمہارے لیے مشکل ہوتا تم وہاں نہ پکڑتے، جب تم نے وہاں پکڑ لیا تم یہاں کیوں نہیں پکڑتے؟ پتا چلا مشکل نہیں ہے، تم پکڑ نہیں رہے ہو تو ہم سوال کرنا چاہتے ہیں، بتاؤ تمہارے اوپر دباؤ کس کا ہے؟ اور کہا جاتا ہے جس حکومت میں قاتل نہ پکڑے جائیں وہ حکومت خود قاتل ہوتی ہے۔ وہ حکومت خود۔ اور اگلی بات، کراچی کی پولیس احتجاج پر جا رہی تھی، میں نے کہا آئی جی صاحب، ایڈیشنل آئی جی صاحب، جناب ڈی آئی جی صاحب، کچھ دن پہلے آپ ہمیں کہہ رہے تھے احتجاج نہ کرو، میں تم سے پوچھتا ہوں تم کیوں احتجاج کر رہے ہو؟ تم کیوں احتجاج کر رہے ہو؟ تو تم نے جواب میں کہا ہماری بے عزتی ہو گئی، ہماری توہین ہو گئی، ہمارے لیے مسئلہ بن گیا، ہم اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ تو میں تم سے کہتا ہوں تم اپنی توہین پر احتجاج کرو، تمہارا حق ہے۔ میں اصحاب رسول کی توہین پر احتجاج کروں، میرا حق نہیں ہے۔ تم اپنی توہین پہ آج چھٹی پہ جا رہے ہو، جب امیر معاویہ جو 64,65,000 مربع میل اسلام پر حکومت کرنے والا حاکم تھا، جنہوں نے قسطنطنیہ تک جناب اسلام کے جھنڈے لہرا دیے تھے، جنہوں نے روم اور فارس کے پرخچے اڑا دیے تھے، جس نے رومیوں کی چیخیں نکلوا دی تھی، جس نے دریاؤں کو چیل پر راستہ بنا دیا تھا، جو قندھار اور کابل تک اسلام لانے کا جناب حاکم اور حکمران تھا، ذریعہ بنا تھا، ان کی توہین ہوئی۔ تم نے اس وقت احتجاج کیوں نہیں کیا؟ چھٹی کیوں نہیں لی؟ استعفے پہ کیوں نہیں گئے؟ مانتا ہوں تمہاری وردی کی حیثیت ہے، لیکن جب میرپور خاص میں حضرت فاروق اعظم کو گالی دی گئی تم نے استعفا کیوں نہیں دیا؟ اس محکمے کو بنانے والے کا نام فاروق اعظم ہے، اتنا تو آیا کرتے، جس نے تمہارا محکمہ بنایا اسے گالی دی گئی، تم نے چھٹی نہیں کی۔ تمہاری عزتوں کو سوال ہے، لیکن ایسی لاکھوں عزتیں عمر کی جوتی پہ قربان ہے۔ تم آج احتجاج کرنے جا رہے ہو، کل ہمیں صبر کا درس دے رہے تھے، کل بھاشن ہمارا ایسا نہ کرے، مولوی صاحب ایسا نہ کرے، ملک ہمارا ہے، اب کسی اور کا ہے۔ نظام مفلوج کرنا چاہتے ہو، ملکی چلتے ہوئے نظام کو بٹھانا چاہتے ہو، تمہاری توہین ہو گئی، ظلم ہو گیا، کیا تمہاری توہین کرنے سے کوئی کافر ہو جائے گا؟ جی ہاں، ابو سفیان، معاویہ اور عمر کی توہین کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ وہاں نہیں آیا جوش، وہاں نہیں آیا جذبہ، ہمیں سمجھانے والوں کی ذات پہ جب پڑتی ہے تو چیخ پڑتے ہیں۔ یہ سیاستدان کل تک ہمیں کہتے تھے تحمل، صبر، برداشت، میں ان سے پوچھتا ہوں تم کیوں نہیں کرتے اب تحمل، صبر، برداشت؟ کرو نا بھائی، کیوں نہیں کرتے ہو؟ چھوڑ دو بھائی، بھائی آپس میں کیوں لڑتے ہو؟ جی مسلمان لڑ رہے، تم کیوں لڑتے ہو؟ کیا تم سب مسلمان نہیں ہو؟ اور عجیب بات ہے، آج سب مل کر ایک کو کہتے ہیں چور ہے۔ میں یہاں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کل یہ سب ایک ہوں گے اور حکومت والے بھی ان کے ساتھ ہوں گے، کوئی اور حاکم ہوگا یہ اس کو کہیں گے چور ہے۔ کل تک کوئی اور تھے، وہ چور تھے، آج یہ چور ہے، تم میں چور کے بغیر ہے کون؟ اللہ بھلا کرے ہمارے مولوی صاحب کا۔ ایمانداری سے میں ایک بات کہنے لگا ہوں، یہ لوگ کہتے تھے نا مولوی مدرسہ، مولوی مدرسہ، بچو تمہارے درمیان بھی اب مولوی بیٹھا ہے، بے شک، سبحان اللہ، مین سیٹ اسی کے لیے خالی کرتے ہو۔ کل تک تم کہتے مدرسے والے یہ، مدرسے والے لبرل ہو،
اور پیپل پارٹی کے لوگوں، نون لیگ کے لوگوں، کل تک تم کہتے مولوی یوں ہیں، دیکھا نا آج مولوی کے پیچھے ہو. پتہ چلا جرت کا کام جب بھی کرتا ہے مولوی ہی کرتا ہے. تمہاری ہوائیں جب نکلتی ہیں تب اس کو مانتے ہو. کل جب صدارت کا الیکشن ہو رہا تھا تمہارے ووٹ دیتے ہوئے دان گر رہے تھے. صدارت کے الیکشن میں مولوی صاحب کھڑے تھے، تم نے ووٹ نہیں دیا. آج کیسے پیچھے آئے ہو؟ مشکل میں پھنستے ہو تو سارا مولوی بنتا ہے. مولوی بنتا ہے نا. مرو گے تب مولوی بنے گا. آتے ہو تب مولوی بنتا ہے. قبر میں اتارنے کے لیے مولوی ہے. آج جس کے اتنے منہ کھلے ہیں مولویوں کا، کل یہ بھی مولویوں کے ساتھ ہوں گے جب پھنسیں گے تو. احتجاج کر رہے ہو، اس پہ احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ ابو بکر کی توہین ہو گئی، پیغمبر کی بیٹیوں کی توہین ہو گئی، نبی کی ازواج کی توہین ہو گئی، پیغمبر کے داماد کی توہین ہو گئی، علی کے داماد کی توہین ہو گئی، نبی کی اولاد کی توہین ہو گئی، پیغمبر کے خاندان کی توہین ہو گئی، خلفائے راشدین کی توہین ہو گئی. ہم احتجاج کرنے نکلے، تم نے کہا یہ سازش ہے. اب میں تمہیں کہہ دوں تم نکلے ہو یہ بھی سازش ہے. میں کہہ دوں یہ سازش ہے، یہ بین الاقوامی ایجنڈا ہے، یہ ملک کو روکنے کا عمل ہے، یہ ملک کو نقصان پہنچانے کا عمل ہے. ایک ہو جاؤ، سب مل جاؤ. بھائی ہر جگہ ایک نہیں ہوا جاتا، ہر جگہ ملا نہیں جاتا. جہاں غلطی ہو اس غلطی کے خلاف کھڑا ہونا یہ جمہوری حق بھی ہے اور اسلامی حق بھی ہے. ہمیں سبق پڑھاتے ہو پھر وہی بات تم پہ خود آتی ہے. نواز شریف کی توہین تم برداشت نہیں کر سکتے، زرداری کی توہین تم برداشت نہیں کر سکتے، مریم کی توہین تم برداشت نہیں کر سکتے، بلاول کی توہین تم برداشت نہیں کر سکتے، اور ابو بکر عمر عثمان کی توہین ہم نہیں برداشت کر سکتے. تیری جدا پسند، میری جدا پسند، تجھ کو خود ہی پسند، مجھ کو خدا پسند. تیری پسند جدا ہے، میری پسند جدا ہے. تو ان لیڈروں پہ مرتا ہے، میں محمد کریم کے یاروں پہ مرتا ہوں. تو ان لوگوں پہ مرتا ہے، میں اسلام کے ہیروں پہ مرتا ہوں جنہوں نے سب سے پہلے بنیاد اسلام پہ محمد رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ کر بیت اللہ میں نماز پڑھوائی تھی. میں ان کی عزت پہ لڑتا ہوں. بھائی میں ان کی عزت کی بات کروں میں دہشت گرد ہو گیا. تو اپنی عزت کی بات کرے تو امن پسند ہے، تو امن پسند ہو گیا. پولیس والوں آپ اپنی عزت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، لوگ تمہیں سلوٹ کر رہے ہیں. ہم نے تو کہا ہے، میں آج بھی کہتا ہوں ہمیں گالیاں دو. آؤ ماں کا نام بتاتا ہوں، باپ کا نام بتاتا ہوں، رشتہ داروں کے نام بتاتا ہوں، بیٹی کا نام بتاتا ہوں، بیٹوں کے نام بتاتا ہوں، بیوی کا نام بتاتا ہوں، خاندان کے نام. دو جتنی مرضیاں گالیاں ہیں، خدا کے لیے صحابہ کو مت دو. ہم تو پیشکش کر رہے ہیں، ہم تو اپنی گالیوں پہ ناراض نہیں ہوتے، ہم پھر بھی شدت پسند ہیں. تم اپنے لیڈروں کو جو نااہل ہیں دین اور دنیا دونوں میں، ان کی توہین برداشت نہیں کر سکتے ہو. میں ان کی توہین برداشت کروں جن کی عصمت کی بات قرآن نے کی ہے، رحمان نے کی ہے، جن کا ذکر تورات میں، زبور میں، انجیل میں، صحیفوں میں، کتابوں میں، زمینوں میں، آسمانوں میں، جن کے تذکرے ذرات نے، قطرات نے، بحر و بر نے، خشک و تر نے، سمندر دریا نے، ہواؤں فضاؤں نے، پہلو بعد نے، شروع آخر نے، اول آخر نے، ہر چیز نے، ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر حالات میں جن کے تذکرے کیے. میں ان کی توہین برداشت کر لوں، تم ان کے نہیں کرتے ہو جو گناہوں سے لدے ہوئے. میں ان کی توہین برداشت کر لوں جنہیں خدا رضی اللہ عنہم و رضوان کہتا ہے. ہمیں کیوں شدت پسند کہتے ہو؟ ہم تو اپنی گالی پہ ناراض نہیں ہوتے، تم روز گالیاں دیتے ہو. کھولو فیس بک، ہمارے نام سے گالیوں سے بھرا پڑا ہے. ہمیں کیا اور گالیاں دو، مجھے صحت پہ کوئی اثر نہیں. میری ذات کا مسئلہ ہے، برداشت کروں گا اور برداشت کرنا چاہیے. تمہاری تو ذات کے مسئلے ہیں، تمہارا کس کا مسئلہ ہے؟ تم ذات کی بات برداشت نہ کرو تم امن پسند ہو، ہم اسلام کی بات پسند نہ کریں ہم دہشت گرد ہو گئے، ہم شدت پسند ہو گئے، ہم تخریب کار ہو گئے. اگر اپنے حقوق کی بات کرنا، اپنے اکابر کی بات کرنا، اپنے بزرگوں کی بات کرنا، قرآن کی بات کرنا، ایمان کی بات کرنا، اسلام کی بات کرنا، ازواج رسول کی بات کرنا، بنات رسول کی بات کرنا، پیغمبر کی عزت کی بات کرنا، نبی کے سسر کی بات کرنا، پیغمبر کے داماد کی بات کرنا، اسلام کے بنیادی لوگوں کی بات کرنا، پیغمبر کی بیٹیوں نواسوں نواسیوں کی بات کرنا، اگر دہشت گردی ہے جاؤ دنیا کو بتاؤ ہم یہ دہشت گردی ہمیشہ کرتے رہیں گے. یہ اگر دہشت گردی ہے اور تم جو کر رہے ہو یہ امن پسندی ہے. میرے بھائیو ہمیں سمجھنا ہوگا، سوچنا ہوگا ہمارے شہداء نے اپنا خون کس بات پہ دیا ہے، وہ نظریہ کیا ہے، وہ صحابہ کی عزت کا مسئلہ ہے.
وہ صحابہ کی عظمت کا مسئلہ ہے، وہ صحابہ کے تقدس کا مسئلہ ہے، وہ صحابہ کی عظمت کے دفاع کا مسئلہ ہے، ناموس صحابہ کا مسئلہ ہے، ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، تحفظ اہل بیت کا مسئلہ ہے، تقدس اہل بیت کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ایقان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے نظریے کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے اسلام کا مسئلہ ہے، یہ ہماری بنیاد کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے آغاز کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، یہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہے، یہ ہمارا مذہبی مسئلہ ہے، یہ ہمارا سیاسی مسئلہ ہے، یہ ہمارا نظریاتی مسئلہ ہے، یہ ہمارا ہر لحاظ سے مسئلہ بنتا ہے۔ اس مسئلے پہ کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں۔ کھڑے رہو گے نہیں رہو گے؟ کھڑے رہو گے نہیں رہو گے؟ اس کاز کو آگے پھیلاؤ گے؟ ہم ملک میں بدامنی نہیں چاہتے، ہم ملک میں انتشار نہیں چاہتے، ہم فساد نہیں چاہتے۔ جو لوگ ٹریننگ کرنے کے لیے عراق گئے ہوئے ہیں، شام گئے ہوئے ہیں، ایران کے راستے سے ٹریننگ کر کے واپس آ رہے ہیں، اداروں کے لوگوں نے پکڑو، پوچھو ان سے کیا کرنے ہیں۔ یہاں کے آلو ٹماٹر نہیں بیچیں گے، یہ مسجدوں میں فائرنگیں کریں گے، دھماکے کریں گے، لوگوں کو ماریں گے، ملک میں افراتفری پھیلائیں گے۔ یہ کھلی جو ہے وہ دہشت گردی کر رہے ہیں، کھلی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ان کا ابھی اس آگ میں جل جائیں گے، کوئی کہتا ہے ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ یہ سب دھمکیاں اور قتل کرانے والے یہی ہے، یہی ہے۔ انہیں گرفت میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ جب تک گستاخ گرفتار نہیں ہوتے اور قاتل گرفتار نہیں ہوتے، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ نئے لائے عمل کا اعلان علماء کمیٹی کے آج کے اجلاس کے بعد 1-2 دن بعد ایک اجلاس اور ہونا ہے، ہم اپنے احتجاج کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ ہمیں وزیر اعلیٰ ہاؤس جانا پڑا، گورنر ہاؤس جانا پڑا، ہمیں دھرنے دینے پڑے، ہمیں سڑکوں پر بیٹھنا پڑا، یا ہمیں پارلیمنٹ کی طرف جانا پڑا۔ جو فیصلہ بھی ہوا، ساتھ آؤ گے نہیں آؤ گے؟ یہ لاکھوں کی تعداد میں اہل سنت اپنا حق لیے بغیر رہیں گے؟ محبت کرو گے؟ نظریہ آگے پھیلاؤ گے؟ اسی لیے کہتا ہوں، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن و امان قائم کرنے کی اور اس ملک کو محفوظ کرنے کی، اس کو بچانے اور بڑھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔